اجتماع سے خطاب فرمائیں حضرت مولانا مفتی محمد راشد مدنی صاحب۔ بھائی راشد شروع کریں، بات کریں۔ نعروں میں جان ہی نہیں ہے، ایسے ہی بس شور کر رہے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب نشتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ جی حضرت۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب نبيا فاقتلوه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، اور چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ آج میں ایک پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا، کائنات کے سردار، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ، بلند آواز سے جس کو جتنی میرے نبی سے محبت ہے اتنی آواز سے سنا، میرے نبی کا ایک پیغام ہے۔ نعرہ تکبیر، زور سے یار، نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، شان رسالت، شان صحابہ حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب جالندری، نعرہ تکبیر۔ ہمارے نبی کا ایک پیغام، پوری توجہ، دل دماغ ذرا میری طرف۔ وہ پیغام کس کے لیے ہے؟ آپ بہت دور دراز سے یہ پیغام سننے آئے۔ وہ پیغام ہر اس شخص کے لیے جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، بلند آواز سے محمد رسول اللہ۔ یہ پیغام اس کے لیے ہے، اور میرے
نبی کے زمانے کے صحابی ہوں یا 1450 سال کے بعد آنے والا مسلمان ہو، وہ عربی ہو، وہ عجمی ہو، وہ کسی بھی شعبے سے متعلق ہو، میرے نبی کا ایک پیغام سنو۔ میرے نبی نے کسی استثناء سے ہٹ کے فرمایا، من سب نبیا فاقتلوہ، جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کی صرف ایک سزا، بلند آواز سے اس کی صرف ایک سزا، جس کا ایمان ہے وہ بولے گا اس کی صرف ایک سزا۔ ہاں، یہ میرے نبی کا پیغام ہے جس پہ 1450 سال سے یہ امت ہر دور کے اندر میرے نبی کی عزت کا تحفظ کرتی چلی آ رہی ہے۔ اس میرے نبی کے فرمان کو اگر میں پاکستان کے قانون کے زبان میں سمجھانا چاہوں تو اس کو 295C کہا جاتا ہے۔ جب سے یہ قانون بنا ہے میں دیکھتا ہوں کبھی کوئی عیسائی اٹھ کے اس قانون کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، کبھی سلامت مسیح نظر آتا ہے، کبھی اقبال مسیح اس قانون کے خلاف حرکت کرتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی آسیہ مسیح نظر آتی ہے۔ اور وہ آپ کو یاد ہوگا جب وہ 2008 میں وہ ڈنمارک کے ایک عیسائی صحافی نے وہ اس وقت گستاخی کی تھی، اس نے خاکے بنائے تھے، وہ آپ کو یاد ہوگا پوری دنیا میں احتجاج ہوا تھا، پوری دنیا کے مسلمان نے احتجاج ریکارڈ کرایا تھا کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اپنے نبی کی عزت پر حرف برداشت۔ بولا بولا بلند آواز سے، بلند آواز سے آخر تک آواز گونجنی چاہیے، اپنے نبی کی عزت پر حرف برداشت۔ آپ ذرا دھیان سے سنیے گا، اس سہلے صحافی نے کالم لکھا، میں نے یہ خاکے کیوں بنائے؟ اس نے 2 وجوہات لکھی۔ نمبر 1، اس نے لکھا کہ ہماری بائبل کے متعلق کوئی کچھ کہتا رہے ہمیں غصہ نہیں آتا، اور مسلمانوں کی قرآن مجید کے متعلق کوئی ذرہ برابر بھی ادھر ادھر کی بات کر دے یہ مسلمان طیش کے اندر آ جاتا ہے، غصے کے اندر آ جاتا ہے۔ دوسری بات وہ کہنے لگا میں نے خاکے کیوں بنائے؟ وہ کہنے لگا ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس پادری نے کہا کوئی کچھ کہتا رہے، کیسی ہلکی زبان اور ہلکا قلم استعمال کرتا رہے، وہ کہنے لگا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں کوئی غصہ نہیں آتا، لیکن یہ مسلمان 1450 سال گزر گئے، آج بھی ان کے نبی کے متعلق کچھ ذرہ برابر بھی بات کہہ دی جائے یہ طیش میں آ جاتا ہے۔ وہ جنگلوں کا رہنے والا مسلمان ہو، وہ افہام تفہیم کی بات نہیں کرتا، ڈنڈے اور سوٹے کی بات کرتا ہے، وہ آپے سے باہر آ جاتا ہے، وہ اپنے نبی کی عزت پر حرف برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگا میں یہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ یہ صرف ڈنمارک کے مسلمان کو غصہ آتا ہے یا پوری دنیا کا مسلمان حساس ہے۔ اس موقع پہ ہمارے اکابر نے اس کو بہت سارے جوابات دیے۔ میں مختصر وقت میں آپ کے حوالے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کچھ دلائل دینا چاہتا ہوں، ذرا دل دماغ میری طرف رکھیے۔ اس نے کہا مسلمان قرآن مجید کے متعلق یہ اپنے قرآن کے متعلق ذرہ برابر بھی ایک حرف برداشت نہیں کر سکتا۔ تو میں نے ہمارے اکابر نے اس پادری کو جواب دیا جناب تمہارے پاس بائبل ہے کہاں؟ تمہاری بائبل مٹ چکی ہے،
ایک نہیں 200 دلائل ہم دے سکتے ہیں۔ آج بائبل کا وجود دنیا سے مٹ چکا ہے۔ یہ وقت کی تنگی مجھے اس موضوع پہ تفصیل میں نہیں جانے دے رہی، لیکن جو رہا میرے قرآن کا معاملہ، رب کعبہ کی قسم ہم آج بھی اسی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جس کی تلاوت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہے۔ ہم نے اس پادری سے کہا تمہیں کیوں غصہ آئے گا، تمہارے پاس بائبل ہے کہاں؟ ہمارا قرآن حرف بحرف محفوظ ہے، تا قیامت محفوظ ہے، ہمیں غصہ آئے گا، ہم اس پہ تبدیلی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس نے دوسری بات کہی، اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پادری نے کہا وہ مسلمان نہیں، کوئی کچھ کہتا رہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کوئی غصہ نہیں آتا، لیکن یہ مسلمان اپنے نبی کی عزت کے بارے میں اتنا زیادہ حساس کیوں بن چکا ہے؟ یہ سن 2004-5 کی بات ہے۔ برطانیہ کے اندر ایک فلم چلی، اس فلم کا مجھے ترجمہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس فلم کا نام تھا عیسیٰ اور لڑکی۔ اس برطانیہ کے اندر پوسٹر لگے، نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو ایک لڑکی کے ساتھ دکھایا گیا۔ مسلمان سڑکوں پہ نکل آئے، یہ ہمارے بھی نبی ہیں، ہم جس طرح اپنی نبی کی عزت کے تحفظ میں کوئی کسر نہیں رکھتے، ہم 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کی عزت کا بھی تحفظ کرنا جانتے ہیں۔ اور رہا معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ ہمارے نبی بھی ہیں، ہمارے مستقبل کے قائد بھی ہیں، ہم ان کی عزت پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ ارے پاکستان والوں، پوری دنیا میں میری گفتگو کو سننے والے مسلمانوں، جب مسلمان روڈوں پہ نکلے تب عیسائی پادریوں کو شرم آئی، تب عیسائی پادریوں کو شرم آئی۔ نام لیوا ہم ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کے تحفظ کے لیے نکلنے والے مسلمان ہیں۔ فلم پہ بین لگ گیا۔ بعد میں جب فلم بنانے والوں سے پوچھا گیا کہ یہ تم نے مواد کہاں سے حاصل کیا، ان عیسائیوں سے پوچھا گیا کہ تم نے 3 گھنٹے کی یہ فلم کہاں سے بنائی، اس فلم بنانے والوں نے کو پوچھا گیا کہ بائبل میں 2-3 واقعات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے حالات تو مٹ چکے ہیں بائبل میں، تم نے 3 گھنٹے کی فلم کیسے بنائی، عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کو کیسے فلمایا؟ ان فلم بنانے والوں نے کہا، ذرا سماعت میری طرف کیجیے گا، فلم بنانے والوں نے کہا ہم نے یہ مواد مسلمانوں کے قرآن و حدیث سے لیا ہے۔ تعجب خیز بات سمجھو، عیسیٰ علیہ السلام کے حالات آج اگر محفوظ ہیں وہ ہمارے نبی کا صدقہ ہے، اور آج جب میرے نبی کی عزت کا قانون بنا تو سب سے پہلے بھونکنے والے یہی عیسائی پادری بن گئے۔ یہ اتنے احسان فراموش، ان سے پوچھا گیا، ان کو بتایا گیا بائبل میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ارے سب کچھ قرآن میں ہے، میرے نبی کے فرمان میں ہے۔ ان کو بتایا گیا آنے والے مسیح کا نام کیا، قرآن نے کہا ذالک عیسیٰ ابن مریم، ان کا نام عیسیٰ ابن مریم۔ ان کو بتایا گیا ان کی ماں کا نام کیا، فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم۔ ان کو بتایا گیا ان کا لقب کیا، فرمایا روح اللہ، کلمت اللہ۔ اور میرے عزیز ذرا غور سے سننا، او میرے بھائی، او غامدی کے ڈسے ہوئے، او انجینئر مرزے کے ڈسے ہوئے، زید حامد کے ڈسے ہوئے، پرویزی کے وہ غلط نظریات کے شکار، وہ قادیانی ذریت کو سننے والا میرا کالج کا نوجوان، سنو، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہنا یہ ان کی حیات کی دلیل ہے، ان کو کلمت اللہ کہنا ان کی زندہ ہونے کی دلیل ہے۔
ہے قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا روح اللہ، روح کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا، فرشتوں کے لیے قرآن میں استعمال ہوا، جبریل امین کے لیے قرآن میں استعمال ہوا، وحی کے لیے قرآن میں روح کا لفظ استعمال ہوا، وہ روح جو انسانی جسم میں آتی ہے۔ ان چاروں کا تعلق عالم بالا سے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے روح اللہ، تو پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی کہاں سے ہے؟ بولو بولو آسمانوں سے، بلند آواز سے کہو آسمانوں سے۔ اور وہ کہا گیا کلمت اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہا گیا۔ میرے عزیز، مومن کا کلمہ الیہ یصعد الکلم الطیب، مومن اچھا کلمہ کہتا ہے وہ میرے رب کی طرف آسمان پہ چڑھتا ہے۔ مومن کا اچھا کلمہ آسمان پہ چڑھ سکتا ہے، میرا رب کا کلمہ عیسیٰ آسمان پہ نہیں چڑھ سکتا، وہ چڑھ سکتا ہے۔ میں نے ان کو بتایا ان کو بغیر والد کے کیسے پیدا ہوئے؟ بائبل میں نہیں ہے، قرآن میں ہے۔ لم یمسسنی بشرا، ان کے نانا کا نام کیا ہے بتلایا گیا، مریم ابنۃ عمران، ان کے ماموں کا نام کیا ہے، یا اخت ہارون، ان کے ماموں کا نام ہارون۔ ان کی کفالت کس نے کی؟ بغیر جھگڑے کے ہوئی یا جھگڑا ہوا؟ بائبل میں نہیں ہے، قرآن میں ہے۔ اذ یختصمون، جھگڑا ہوتا ہے۔ مریم کی حیثیت کیا؟ اللہ کی پسندیدہ ہے، فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کی وہ چنی ہوئی خاتون ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری کیسے ملی؟ کہ ان کو کیسے پھونک ماری گئی فرشتے کے ذریعے سے؟ کس شکل میں آیا؟ فرمایا فتمثل لها بشرا سویا، اور بشارت ملتی ہے لأہب لکی غلاما زکیا، اور وہ پریشان ہوتی ہیں مجھ پہ تو تہمت لگ گئی۔ مائی مریم کہنے لگی بغیر شوہر کے بچہ کیسے؟ اس مائی مریم نے جو لفظ کہے بائبل میں نہیں قرآن میں ہے، کنت نسیم منسیہ، اے کاش کہ میں نسیم منسیہ ہو جاتی۔ بائبل میں نہیں ہے، قرآن میں ہے۔ وہ مائی مریم کا بیٹا ہوتا ہے، درد زہ کے وقت کہاں جاتی ہیں؟ الی جذع النخلہ، بائبل میں نہیں قرآن میں ہے۔ پہلی خوراک کیا کھاتی ہیں؟ رطباً جنیہ، تازہ کھجوریں کھاتی ہیں، قرآن میں ہے، بائبل میں نہیں ہے۔ ادھر سے یہودی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بچہ کیسے ہوا؟ فاشارت الیہ، وہ بچے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ارے غور سے سننا، دلائل کی دنیا میں لے کے چل رہا ہوں۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، یہ چھوٹا سا بچہ کیسے گفتگو کرے گا؟ ارے میرے عزیز، یہ تو وہ نبی ہیں جن کا کلام بھی ان کی زندگی کی دلیل ہے، جن کی گفتگو بھی ان کی حیات کی دلیل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، فی المہدی گود کی گفتگو ہے، انوکھی ہے، بائبل میں نہیں ہے، قرآن میں ہے۔ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، قرآن میں ہے، بائبل میں نہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، ان کی گفتگو کہولت میں بھی بڑی انوکھی ہے، ادھیڑ عمری میں بڑی انوکھی ہے۔ ارے چار سدہ والو، ارے سوابی سندھ والو، یہ کہولت میں ہر کوئی گفتگو کیا کرتا ہے۔ یہ ادھیڑ عمری میں جب جوانی جا رہی ہوتی ہے، جب بڑھاپا آ رہا ہوتا ہے، اس میں تو ہر کوئی گفتگو کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہلا کا لفظ کیوں آیا؟ آؤ مجھے کہاں یاد آئے اپنے استاذ، وہ شہید ختم نبوت، شہید اسلام، حضرت یوسف لدھیانوی شہید نور اللہ مرقدہ، ان کے علم کا ایک سمندر کے قطرہ ایک آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ حضرت غور سے سنیے گا پھر بات سمجھ آئے گی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے وہ جگہ جہاں سورج چاند کی قید نہیں، وہاں کا ایک دن
50,000 سال کے برابر ہے۔ کان مقدارہ 50 الف سنہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ گئے ہوئے ابھی 2000 سال ہوئے، ابھی 2024 ہوئے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کوئی زبان خاموش نہ رہے، 50,000 سال کے مقابلے میں 2000 سال تو چند منٹ بنتے ہیں۔ کہو نا سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کہولت کی عمر میں آسمان پہ گئے، کہولت کی عمر میں آئیں گے۔ یمکث 45 سنہ، نزول کے بعد 45 برس، ٹوٹل عمر 120 سال۔ ارے میرے عزیز، جب آئیں گے عمر کہولت کی ہوگی۔ میں حدیث سنانا چاہتا ہوں، حدیث موجود ہے، التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، حدیث موجود ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے، سر مبارک غسل فرما کے گئے، اور مسلم شریف کی حدیث ہے جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے سر مبارک سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ، ارے بلند آواز سے سبحان اللہ۔ وہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام، ادھر میری طرف دیکھنا ذرا، گفتگو گود کی ہے۔ میرا رب معجزے دیتا ہے، بائبل میں تذکرہ نہیں، قرآن میں ہے۔ ابری الاکمہ والابرص احیی الموتى باذن اللہ، مٹی کی چڑیا بنا کے فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، بائبل میں نہیں ہے، قرآن میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی تدبیر ہوتی ہے، بائبل میں جھوٹ ہے، قرآن میں ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، میرا رب عیسیٰ علیہ السلام کو توجہ میری طرف آسمان پہ اٹھاتے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، اپنی طرف آسمان پہ اٹھاتے ہیں۔ ذرا توجہ میری طرف، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ، ان کی وجاہت کیسی، ان کی شخصیت کیسی؟ رب نے کہا وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ او غامدی کے ڈسے ہوئے نوجوان، او حیات عیسیٰ کے منکر، او سن میری بات کو، یہ میں نے جن کے نام لیے، یہ جو میں آپ کے سامنے نام لے رہا ہوں، یہ انجینئر مرزا ہے، یہ غامدی ہے، یہ زید حامد ہے، یہ پرویزی ہے، یہ فرحت نسیم ہاشمی ہے، ارے یہ سر سید کے نظریات ہیں، یہ ساحل عدیم ہے، یہ شیخ محمد ہے، یہ ڈاکو ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں، یہ راہزن ہیں، راہبر نہیں ہیں۔ پیغام سمجھ کے جاؤ، یہ حیات عیسیٰ کے منکر۔ میرے رب نے کہا وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، وہ وجاہت والے۔ پھر کیا اس میں بڑی تفصیل ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا ارے بائبل والے تو بتا عیسیٰ علیہ السلام کی شان کیسی؟ میں تمہیں قرآن سے دکھاتا ہوں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتہ، شان ایسی ہے جب آئیں گے ان کے بعد ایک وقت ایسا ہوگا پوری دنیا والے عیسیٰ علیہ السلام کو مان چکے ہوں گے، ان کے تنے تنہا قائد عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ رب کے قرآن میں ہے، میرے نبی کے فرمان میں ہے، ان کی شخصیت کیسی، بائبل میں نہیں ہے۔ فرمایا رجل مربوع، درمیانہ جسم، الی الحمرۃ والبیاض، جسم رنگ سفید سرخی کے مائل ہے، کأن یقطر رأسہ، سر سے پانی کے گویا قطرات ٹپک رہے ہیں۔ ارے کون عیسیٰ؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام۔ ارے غور سے سنا، آسمان سے تشریف لاتے ہیں، میرا رب ان کو علم دیتا ہے۔ کون سا علم؟ بائبل میں نہیں ہے، قرآن میں ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ
والحکمہ والتورات والانجیل. ارے کتاب تورات اور انجیل تو سمجھ آ گئے. کتاب و حکمت سے کیا مراد ہے؟ کتاب و حکمت سے مراد قرآن و حدیث کا علم ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن و حدیث کا علم کیوں؟ جب قیامت کے نزدیک تشریف لائیں گے، نبی ہوں گے لیکن فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے. ارے میرے عزیز، حضرت کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے. ان کو یہ علم کیسے ملے گا؟ فرمایا دو صورتیں ہوں گی، یا تو رب کی طرف سے قرآن و حدیث کا علم القا ہوگا، یا دوسری صورت یہ ہوگی. کیا صورت ہوگی؟ ارے غور سے سن، غور سے سن، دل کی کھڑکی کھول کے سن، اپنے نظریات غلط نکال کے سن. عیسیٰ علیہ السلام گنبد خضراء پہ مراقب ہوں گے اور اللہ کے نبی سے قرآن و حدیث کا علم حاصل فرمائیں گے. کہے سبحان اللہ بلند آواز سے. جس کو بات سمجھ آ رہی ہے وہ کہے گا سبحان اللہ. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. ارے غور سے سن، دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے؟ قرآن نے کہا، بائبل میں نہیں ہے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، قیامت کے نزدیک آئیں گے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، قرآن و حدیث کا علم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور وہ قیامت کے نزدیک آئیں گے. پتہ چلا قیامت تک قرآن بھی محفوظ ہے، قیامت تک حدیث بھی محفوظ ہے. عقیدہ مضبوط کرو. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. ارے بائبل میں نہیں ہے. کون سے رنگ کی چادریں ہوں گی؟ میرے نبی کے فرمان میں ہے، بین محروزتین، دو زرد چادریں پہن کے تشریف لائیں گے. بیدہ حربۃ، ہاتھ میں نیزہ ہوگا. واضعا کفیہ علی اجنحۃ ملکین، دو فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھ کے تشریف لائیں گے. بشرقین دمشق عند منارۃ البیضاء، جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پہ اتریں گے. کون سی نماز کا وقت ہوگا؟ بائبل میں نہیں ہے، میرے نبی کے فرمان میں ہے. عند صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کا وقت ہوگا. مہدی مصلی پہ ہوں گے، دجال کا محاصرہ ہوگا. ارے کون مہدی، کون دجال؟ ایک منٹ میں گفتگو کو یہاں سمیٹ دوں. میں نے شروع میں حدیث سنائی، 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے. میں نبی آخری، مسلمہ آیا، اسود عنسی آیا، طلحہ آیا، سجاہ نامی عورت آئی، مختار ثقفی آیا، اسحاق اخرس آیا، بیان بن سمعان آیا، صالح بن ظریف آیا، حکیم ابن مقنع آیا، سعید ابن عجلی آیا، بہاء اللہ ایرانی آیا. ارے مرزا قادیانی آیا. مرزے کا نمبر 24واں یا 25واں، ابھی 4-5 اور بھی آنے ہیں. امت نے ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے. کرو گے انشاءاللہ؟ ہاتھ لہرا کے انشاءاللہ. ارے سنو، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص ختم نبوت کی حفاظت کا کام کرے گا، کل روز قیامت اسی صف میں کھڑا ہوگا جس صف میں سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوں گے. کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ، کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. عالمی مجلس ختم نبوت سے جڑ کے چلیں گے انشاءاللہ. رب کعبہ کی قسم، میں رب کی رحمت کی ڈھیری پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، وہ دن دور نہیں ہے، ہم جنت میں اپنے نبی کے دسترخوان پہ پھر اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ. ارے کون دجال؟ یہ 30ویں نمبر پہ نبوت کا دعوے دار. کون مہدی؟ میرے نبی نے فرمایا دھوکہ نہ کھا لینا، ان کا نام میرے نام کی طرح صرف 40 سال کی عمر میں پہچانے جائیں گے، لمبی عمر نہیں ہوگی. ارے میرے کالج کے نوجوان کیوں نہیں سمجھتا؟ یہ انجینئر مرزا، یہ غامدی، یہ زید حامد، یہ پرویزی، یہ کیپٹن مسعود الدین عثمانی، یہ ساحل ادیم، یہ سر سید، یہ سارے دجال مہدی کا انکار کرتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا مہدی آئے گا، یہ کہتے ہیں نہیں آئے گا. میرے نبی کا فرمان سچا، اللہ کی قسم یہ جھوٹے، ان کی بات کو مت سنا کرو.
ارے سن، حضرت مہدی آ چکے، میری گفتگو سمٹ رہی ہے، حضرت مہدی غور سے سن آ چکے، مصلی پہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو چکے، دجال کا محاصرہ ہو چکا، مکبر فجر کی تکبیر کہہ رہا، صفیں فجر کی بن چکی، حضرت مہدی مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹتے ہیں، بلاتے ہیں، بائبل میں نہیں ہے، میرے نبی کے فرمان میں ہے، تعال تعال صلی لنا، آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ ارے میرے بھائی غور سے سننا، یہ عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، فَيَضَعُ عِيسَى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ حضرت مہدی کے دونوں کندھوں کے بیچ میں رکھتے ہیں، یوں مصلی پہ کرتے ہیں، مہدی مصلی پہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہے، اور مقتدی بن کر عیسیٰ علیہ السلام امت کو بتاتے ہیں، امت کو بتاتے ہیں، امت کو بتاتے ہیں، میں اپنی نبوت کو چلانے کے واسطے نہیں آیا، میں امت محمدیہ کا جرنیل بن کے آیا ہوں۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ یہ دیکھو میری ختم گفتگو، یہ عیسیٰ علیہ السلام آ چکے، ابھی تک نکاح نہیں ہوا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، میرے رب نے کہا آپ سے پہلے جتنے پیغمبر نکاح بھی اولاد بھی عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح نہیں ہوا، پتہ چلا ابھی زندہ ہیں، آئیں گے، نکاح ہوگا، نکاح قوم شعیب علیہ السلام میں ہوگا، بائبل میں نہیں ہے، میرے نبی کے فرمان میں ہے، میرے رب کے قرآن میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے دو بیٹے ہوں گے، ایک کا نام موسیٰ، ایک کا نام محمد ہوگا، اور غور سے سن، عیسیٰ علیہ السلام احرام باندھیں گے حج کا یا عمرے کا، او لیسنیہما جمیعا، دونوں کا اکٹھا احرام باندھیں گے۔ اگلی بات سننے سے پہلے دل کی کھڑکی ذرا کھول، ذرا دل کے دریچے کھول، میں اپنے نبی کا فرمان سناؤں، تیرے ایمان کو اور تازہ کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام میرے قبر پہ آئیں گے، مجھے پکاریں گے، یا محمد یا محمد یا محمد، لَأُجِيبَنَّهُ، میں ان کو جواب دوں گا۔ ارے اٹھا تخریج مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کی، وہ فرماتے ہیں صرف عیسیٰ علیہ السلام جواب نہیں سنیں گے، ان کے ساتھ موجود سارے میرے نبی کا جواب سنیں گے۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ یہ میرے تیرے اکابر کا عقیدہ ہے۔ ارے غور سے سن، عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہیں گے، بائبل میں نہیں ہے، میرے نبی کے فرمان میں یمکث 45 سنہ، ان کی قبر کہاں بنے گی؟ فرمایا فیدفن معی فی قبری، ان کی میرے ساتھ قبر بنے گی، کس نمبر کی بنے گی؟ فرمایا فیکون قبرہ رابعہ، گنبد خضرا میں چوتھی قبر عیسیٰ علیہ السلام کی بنے گی۔ ہم نے اس پادری کو جواب دیا، تم عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کرے تمہیں کیوں غصہ آئے گا؟ تیری بائبل میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حالات اگر محفوظ ہوئے، وہ میرے نبی کی وجہ سے محفوظ ہوئے۔ یاد رکھو، جو مسلمان ہے، میری گفتگو کا نتیجہ لو، جو مسلمان ہے یاد رکھو، نہ وہ قرآن کے اندر رتی برابر کوئی لچک برداشت کر سکتا ہے، نہ اپنے نبی کی شان میں کوئی لچک برداشت۔ ہاتھ لہرا کے، ہاتھ لہرا کے، ذرا دونوں ہاتھ لہرا کے، ذرا آپ کی گواہی لگ جائے، زبان سے کہو ہم اپنے نبی کی شان میں کوئی توہین برداشت، بولو بولو توہین برداشت۔ یہی میرے نبی کا فرمان ہے، من سب نبیا فاقتلوہ، جو گستاخی کرے یا تم رہو یا گستاخ رہے، قانون ہے، ہم قانون کے حوالے کرتے ہیں، اس قانون کو مت چھیڑو، یہ قانون مٹ گیا نا پھر ہم مٹ جائیں گے، اپنی نبی کی شان میں حرف نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔